بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النور کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 26 آیات تک کی تفسیر ہو چکی۔ اب 27 سے 34 آیات کی تفسیر ہوگی۔ پہلے تلاوت، ترجمہ، پھر تفسیر ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم واللہ بما تعملون علیم۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربعۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوا من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس جاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت میں نہیں، اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریباندوں پر ڈالے رکھیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یا نوکر بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہے، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں، اور اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ مقدور والا کر دے اپنے فضل سے۔ اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندیوں غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو تو لکھ دو، اگر ان میں کچھ بھلائی چاہو، اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا، اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر جب کہ وہ بچنا چاہیں، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا کچھ مال چاہو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ اس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر رہیں بخشنے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیتیں اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے اور ڈر والوں کے لیے نصیحت۔ اب انہی آیات کی جو میں نے تفسیر لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ تو یہاں پہ ان آیات میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اجازت کے بغیر نہ جاؤ۔ اجازت یا پہلے لی ہوئی ہے پھر بھی دروازے پہ جا کے تو اونچی جو ہے وہ السلام علیکم کہیں یا دروازہ کھٹکھٹائیں تو کوئی، اور وہ بھی ہے کہ ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہوں تاکہ کوئی دروازہ کھولے تو پھر بپردگی نہ ہو۔ تو اسلوب بتائے کہ گھر کے اندر غیر لوگ جو ہیں یا اپنے بھی لوگ، ان کو کیا ہے ان کے اسلوب کہ کسی کے گھر میں جانا ہے تو ان کا حیا بپردگی نہ ہو، یا حیا کے اصول کیا ہیں اسلامی معاشرے کی جو تشکیل کی جا رہی تھی۔ چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور اس وقت یہ احکام اور شریعت کے احکام کا نفاذ کا وقت تھا، تو یہ اسلوب بتائے جا رہے ہیں کہ گھر کے اندر جانے کے اصول، یا ملنے میل ملاپ کن سے ہو سکتا ہے کن سے نہیں ہو سکتا، کن سے پردہ کرنا ہے گھر کے اندر کن سے نہیں کرنا۔ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو کہ اجازت لے کے جاؤ کسی کے گھر میں۔ پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ، اگر گھر میں نہیں ہے کوئی، تو پھر اچانک ہی آپ چلے جاتے ہیں، پہلے سے نہیں ہے اجازت، ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نے آنا ہے، تو وہ پھر واپس چلے جاؤ، پھر اس پہ اصرار نہیں کرو۔ اگر کوئی اندر ہے بھی تو اگر جواب نہیں آتا تو واپس چلے جاؤ۔ 3 دفعہ کا کہتے ہیں کہ آپ اسلام کر کے 3 دفعہ ٹھہر کے تھوڑا پھر واپس چلے جاؤ۔ یا جب بھی بے ساکنوں کہ جب گھر کے اندر کوئی بھی نہ ہو تب بھی داخل نہ ہو گھر کے اندر، تو کہا جائے اگر واپس چلے جاؤ، اگر کوئی آئے تو کہے کہ جی نہیں اس وقت تو آپ نے اجازت ہم سے لی ہوئی نہیں، تو ہمارا آرام کا وقت ہے، تو پھر بغیر کسی سوچے سمجھے اور جو ہے نا اس کو محسوس کیے ہوئے تو آپ واپس چلے جاؤ۔ اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، پاکیزہ ہے، ستھرا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ یعنی یہ جب آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہی شارٹ ورڈس ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔
یہ دیکھیں یہاں پہ جو آئی یہ آیت، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو جانتا ہے، تو کیا جانتا ہے؟ واللہ بما تعملون علیم۔ تو یہ جو شارٹ ورسز کا میں کہتا ہوں، یہ دیکھیں اس سے پہلے جو آ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے اجازت لی تھی یا نہیں لی تھی، تو اللہ جانتا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے کہ تم نے تمہیں کہا بھی گیا کہ واپس چلے گئے، جو پھر بھی تو نے کہا نہیں میں نے مل کے جانا ہے تو یہ اللہ جانتا ہے۔ تو ہر جگہ یہ شارٹ ورس کا مفہوم مختلف ہے، یہی جو ہے واللہ بما تعملون علیم کئی جگہوں پہ آئی ہے اور جگہوں پہ، تو ہر جگہ اس کا مطلب مختلف ہے۔ تو یہی میں نے وہ ایک ایپیسوڈ سے 1 سے 17 وہ لازمی آپ سنیں دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھے اس پہ غور کرنے کی، میں نے کہیں نہیں اس کی باقی جو تفاسیر ہے اس میں اس کی کوئی تفسیر خاص دیکھی نہ، یاد کی، ترجمہ ہی سادہ ہوتا ہے اور وہاں سے آگے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں ہے، اور تمہیں ان کے برتنے کا بھی اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ پھر یہ شارٹ ورس کہ اللہ جانتا ہے تو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، باہر جائیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، بے حد اہم شرمگاہوں کی حفاظت بہت جگہوں پہ سورہ مومنون لے لیں اور صورتیں لے لیں تو بار بار یہی آتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ سطر کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، یہ ان کے لیے بہت ستر، یعنی بے حیائی، فحاشی، کسی قسم کے کاموں میں ملوث نہ ہوں۔ تو بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ پھر یہ شارٹ ورس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ان کے کاموں کی خبر ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہوں میں کچھ نیچے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت رکھیں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں دوسروں کو مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو۔ خود یعنی ہاتھ ہے، قد ہے کسی کا زیادہ، یا جو خود ظاہر ہے پردے کے ساتھ تو وہ تو ٹھیک ہے، تو جس کو چھپا ہی نہیں کوئی سکتا، مگر جتنا خود ظاہر ہے، اور دوپٹے اور گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنا سنگار جو ہے وہ ظاہر نہ کریں مگر سوائے اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں اور شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا بانجے یا اپنی دین کی عورتیں اور اپنی کنیزوں جو اپنی ہاتھ کی ملک ہوں، اور یا نوکر بشرطے کہ وہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی ابھی خبر نہیں، تو ان کے جو ہے وہ سوا سب کے ساتھ، سب کے سامنے جو ہے وہ پردے کے ساتھ آنا ہے۔ اور زمین پر پھر عورتوں کو کہا کہ زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں اگر باہر جاتی ہیں کہیں، تاکہ ان کے سنگار ان کا ظاہر نہ ہو، اور اللہ کی طرف جو ہے وہ توبہ کرو۔ کوئی بھی غلطی اگر دیکھیں یہاں پہ بھی توبہ کرنے کا کہ جو پہلے بیان ہوئی ہیں باتیں اگر ان میں سے کوئی پہلے کر گزرے ہیں آپ تو توبہ کریں، آئندہ اصلاح کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے، پردہ نہیں کیا، یا کوئی حکم جو بیان ہوئے ہیں اس کے پہلے، تو پھر آگے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور اللہ اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور آپ کو فلاح پا جو آپ۔ اور پھر فرمایا کہ نکاح کرنے کی اہمیت، کہ نکاح کرو، اپنے بھی نکاح کرو اپنے لیے، اور اپنے جو آپ کی اولاد ہے ان کا بھی خیال رکھو کہ وقت پہ نکاح ان کے ہوں، بلکہ آپ کے ملازم ہیں یا آس پاس جن کی توفیق نہیں ہے کوئی نکاح کرنے کی، ان کی حیثیت نہیں، تو ان کو مدد کرو۔ کنیزوں کا جو ہے وہ بھی جو ہے ان کی مدد کرو اگر وہ اس مالی طور پہ نہیں ہے، ان کی مدد کرو، یا جب تک وہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی نہ کرتے اپنے فضل کے سے، تو اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یہ بھی شارٹ ورس پہ۔ اور چاہیے کہ بچے رہیں جو نکاح نہیں کر سکتے اور ان کی حیثیت نہیں ہے، تو وہ بھی پھر بے حیائی اور اس قسم سے بچے رہیں، اپنے حفاظت کریں اپنے کردار کی، اور جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ ان پر فضل فرما دے اپنے فضل سے، اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندھی غلاموں میں سے جو چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو، تاکہ وہ جو ہے اگر ان میں کچھ بلائی
جانو اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا ہے، اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر، جبکہ وہ بچے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ آپ بہت اعتراض جو ہے وہ اٹھاتے ہیں غیر مسلم اور خاص طور پہ جو یہودی نصرانی، کہ یہ جو لونڈیاں ہیں اور کنیزیں ہیں تو ان کے متعلق اور ان کے حقوق اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنا واضح کیا ہے کہ ان کی کتنے زیادہ حقوق انسان دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ان حالات کو دیکھیں جب ہر طرف جنگیں تھی، آدمی جو ہے ان کو وہ کافروں کے جو ہے وہ قتل ہو جاتے تھے یا بھاگ جاتے تھے، تو عورتیں باقی رہ جاتی تھیں، تو ان عورتوں کو کہاں ہزاروں کی تعداد میں ہوتی تھی، یہ کوئی 2 4 10 20 نہیں تھی، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو یا تو ان کو معاشرے میں ایسے بے لگام چھوڑ دیا جاتا تھا کہ معاشرے میں جو ہے وہ بے حیائی بہت زیادہ پھیلتی، تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے اس کی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی اجازت دی کہ اپنی عورتوں کے علاوہ یہ لونڈیاں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، تو اس کی بہت سخت شرائط رکھی ان کو رکھنے کی بھی، اور ان کے حقوق جو ہے واضح کیے کہ بہت سخت حقوق ان کے بتائے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو آزاد ہونا چاہتی ہے ان کو وہ روکو نہیں ہے، ان کو بھی آزادی کا بھی ان کو حق دیا کہ جو بھی ان کا کوئی مال وغیرہ اس کے خدمت آپ نے لے لی ہے، اگر پوری بعض تو کہتے ہیں کہ جتنے سال تک ہوگی تو پھر اس کو ساتھ سے ساتھ کر دو، اس نے کافی آپ کی خدمت کر دی، یا نہیں کی تو ان سے لکھوا لو کہ جب ان کے پاس اگر آپ چاہتے ہیں کہ لازمی وہ آپ کو کچھ معاوضہ دیں، کہ آپ نے بھی ان کو خریدا تھا کسی اور سے کسی کے پیسوں کے تو ان سے لکھوا لوں کہ جب وہ اتنے پیسے ادا کر دیں گے اتنے ٹائم میں تو ان کو بھی آزاد کر دو۔ یعنی آزاد کرنے کے لیے بھی شرائط بڑی اچھی رکھیں اور مناسب رکھیں تاکہ ان کی آزادی کا بھی ہو، ان کے حقوق کا بہت زیادہ تحفظ یہاں کیا گیا ہے، اور یہ صرف مخصوص اس وقت کے حالات کے مطابق یہ حکم تھا تاکہ ایک معاشرے کو پاکیزہ رکھا جا سکے، تاکہ تم دینوی زندگی کا کچھ مال جو چاہو اور جو انہیں مجبور کرے گا تو یہ ہے کہ ان سے بدکاری بے حیائی کے کام نہ کرواؤ، اپنی کنیزوں سے سختی سے تنبیہ کی کہ مالی فائدے کے لیے تو ان سے بے حیائی کرواؤ، ان کے سے بدکاری کرواؤ، تو اس کی سختی سے ممانعت کی، اور جو ہے وہ ان کو مجبور کرے گا تو اس کو تو سزا نہیں ہے، لونڈی جو بھی ہو یا غلام، تو یہ سزا کروانے والے کو سخت شدید سزا ہے، اور اس کی معافی اگر مانگ لیں تو اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیتیں اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور ڈر والوں کے لیے نصیحت کافی ہے کہ جو پہلے بھی ہو چکے جنہوں نے یہ بے حیائی کی باتیں کی اور اس قسم کی جو ہے وہ باتیں پہلوں نے کی، ان کے ساتھ جو انجام ہوا اس پہ غور کرو، اور اللہ تعالیٰ کے غضب عذاب سے ڈرو اور نصیحت حاصل کرو پچھلے لوگوں سے، اور جو بھی احکام اس صورت میں جیسے کہ صورت کی پہلی آیت میں بتا دیا کہ بہت اہم احکام ہے، تو ان پہ فرض ہے، ان پہ آپ کا عمل کرنا اور ان کے سمجھنا۔ تو یہاں ان آیات کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔